حضرت جابر کا بیان ہے، ہم خندق کھود رہے تھے، کھودتے کھودتے ایک مقام ایسا آیا، بہت بڑی چٹان نکل کر کے آئی، سارے صحابہ کرام نے کوشش کر لی مگر چٹان ٹوٹنے کے لیے آمادہ نہ ہوئی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر عرض کیا گیا، یا رسول اللہ ایک چٹان ایسی آ گئی ہے جو ہم نے کوشش کر لی مگر وہ چٹان ٹوٹنے کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا نبوت والا ہاتھ اٹھایا اور اٹھا کر کے جب ایک ہاتھ پاوڑا اس چٹان کے اوپر مارا ہے، حضرت جابر کا بیان ہے وہ چٹان ٹوٹ کر کے ایسے بکھر گئی کہ بالکل مٹی کے اندر تبدیل ہو گئی اور بالو بن گئی۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے چٹان کو توڑنے کے لیے اپنا دست نبوت اٹھایا ہے، آپ کا دست مبارک جب اوپر گیا تو چادر آپ کے شکم مبارک سے ہٹ گئی۔ میں نے کیا دیکھا کہ آپ کے شکم مبارک کے اوپر بھوک کی وجہ سے پتھر بندے ہوئے ہیں۔ میرا دل تڑپ گیا، میں دوڑ کر کے اپنی اہلیہ کے پاس گیا اور جانے کے بعد میں نے کہا، اے میری زوجہ محترمہ، عالم یہ ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام بھوکے ہیں، میں نے ان کے شکم پاک کے اوپر پتھروں کو بندھا ہوا دیکھا ہے، بتاؤ گھر میں کچھ ہے؟ انہوں نے کہا ایک شیر جو ہے اور ایک بکری بندھی ہوئی ہے، میں آٹا گوندتی ہوں اور تم بکری کو ذبح کرو، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو بلا لاؤ۔ اب دیکھو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاور کا عالم، حضرت جابر نے بکری کو ذبح کیا، ادھر بکری کو ذبح کر کے وہ تو چلے گئے۔ حضرت جابر کے دو بیٹے تھے، حضرت ملا جامی فرماتے ہیں کہ حضرت جابر کے دونوں بیٹے دیکھ رہے تھے کہ ابا جان نے بکری کو لٹایا ہے اور لٹانے کے بعد میں چھری اس کی گردن پہ چلائی ہے اور بکری ذبح ہو گئی ہے۔ ننھا ذہن تھا اور معصوم ذہن تھا، جب دیکھا تو فوراً والد صاحب کے جانے کے بعد میں بڑے بھائی نے کہا، اے میرے چھوٹے بھیا تم لیٹ جاؤ اور میں تمہاری گردن پہ ایسے ہی چھری چلاتا ہوں جیسے ابا جان نے بکری کی گردن پہ چھری چلائی تھی۔ دونوں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، چھوٹا بھائی لیٹ گیا اور بڑے بھائی نے چھری کو اٹھایا اور اپنے چھوٹے بھائی کی گردن کے اوپر جب چھری چلائی، گردن کٹ کر کے الگ ہو گئی۔ بھائی گھبرا گیا، جب ان کی ماں نے دیکھا دوڑ کر کے آئی، بڑا بھائی گھبرا کر کے وہاں سے بھاگا اور پہاڑ سے گر کر کے اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ حضرت جابر کی بیوی بہت بڑی عاشق رسول تھی، وہ جانتی تھی اگر میرے بیٹوں کے مرنے کی خبر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو ملے گی، آپ پہلے ہی بھوکے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے گھر میں کھانا تناول نہ فرمائے۔ دونوں کی لاشوں کو رکھ دیا، کپڑے سے ڈھانک دیا۔ حضرت جابر آئے ہیں، کھانا لا کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، حضرت جبریل امین آتے ہیں اور آ کر کے رب کا پیغام پہنچاتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ رب کے حکم کے مطابق حضرت جابر کے دونوں بیٹوں کو بلا لیجئے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت جابر کے بیٹوں کو طلب فرمایا ہے تو بیوی نے کہہ دیا کہ ابھی وہ موجود نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا نہیں، ان کو بلا کر کے لے کر کے آؤ۔ اب حضرت جابر جب اپنی بیوی کے پاس گئے، بیوی کی آنکھوں میں آنسو آئے، کپڑا ہٹا دیا اور کہا دیکھ لو دونوں بیٹے انتقال کر چکے ہیں۔ حضرت جابر بھی رونے لگے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر جب ان دونوں مردہ بیٹوں کو رکھا گیا ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نبوت والی زبان کو کھولا ہے، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے دعا کی ہے، اے پروردگار عالم ان دونوں مردوں کو زندہ فرما دیتے، ادھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، حضرت جابر کے دونوں بیٹے جو مردہ ہو چکے تھے اٹھ کر کے کھڑے ہوئے اور دوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں اور بریلی کی گلیوں سے آواز آتی ہے، اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔